بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات کو جشن شعبان مبارک ہو۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما، رازق انسان و حیوان، مالک روح و جنم، ایک قطرے سے پیکر انسان کو خلق کرنے والا اور رحم مادر میں حفاظت کرنے والا، بادشاہ کو فقیر بنانے والا اور محتاج کو تخت شاہی عطا کرنے والا، لوگوں کو مقام امتحان میں جانچنے والا، ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا، دریا کو روانی عطا کرنے والا اور سمندروں کو طغیانی عطا کرنے والا۔ اگر آپ کی سماعت بیدار ہے تو جملہ آپ کی سپرد کر رہا ہوں کہ بے سر کو ابو سر بنانے والا اور برائیوں سے قاصر کو عمار یاسر بنانے والا اور سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تاج ولایت عطا کرنے والا اور حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار کو تاج نبوت عطا کرنے والا، اور اسی برحق نبی نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ تاریخ احادیث کی یہ واحد حدیث ہے، علم حدیث کے جاننے والے مفسرین اور مورخین سب جانتے ہیں کہ یہ واحد حدیث ہے کہ جس کا آغاز بھی حسین سے ہوتا ہے اور اختتام بھی حسین پر ہوتا ہے۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ وہ حسین جسے یہ کہہ کر شورا نے خراج عقیدت پیش کیا کہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا نشانہ، اسلام ہے پھر تیرا حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، بھائی مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام چلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ شعبان کا استقبال ان دو اشعار سے کرتے ہیں کہ پھر تازہ ہواؤں میں جو دالان کھلا۔ ڈاکٹر حیات رفیع صاحب کی دو شعر آپ کی بہترین ذوق سماعت کی نظر۔ پھر تازہ ہواؤں کا جو دالان کھلا، شعر و سخن و مدح کا میدان کھلا، اور یہ دونوں مہینے ہیں مسلسل جیسے بھائی دیوار رجب میں زر شعبان کھلا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ ہم باب العلم اسٹوڈنٹس سوسائٹی کی جانب سے آنے والے تمام معزز مہمانوں کے اور جناب حسن جعفر الرابی صاحب کی جانب سے اپنے محترم مہمانوں کے صمیم قلب کے ساتھ تحریر سے مشہور ہیں کہ وہ بڑی محبتوں کے ساتھ ان حالات میں جو کہ آج شہر میں ہیں اور مسلسل جو ہے کہ تھکاوٹ نے پسپا کیا ہوا ہے، مسلسل محافل ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ جذبہ ایمانی جو ہے اس میں ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ حاضرین علی قدر، یہ پاک و ہند منقبتی مشاعرہ باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی، اور میں جن کی محبتوں کا ہمیشہ مقبوض رہتا ہوں، میرے مشفق میرے شفیق جناب حسن جعفر گدرامی صاحب کے خلوص کا آئینہ دار ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب قلم قبیلے کے معتبر مسافر جناب عباس حضرت زیدی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج کی رونق میں اضافہ فرمائیں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس
مملکت علم و ادب حضرت سید نسیم الحسن حسن زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج کی رونق میں اضافہ فرمائیں. اور ہم ملتمس ہیں جناب حضرت علامہ آغا آفتاب حضرت جعفری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آج مل کے صلوات ہیں محمد علی محمد. بات یہ کہ شہر میں حسن جعفر گرامی صاحب کے دو ہی بازو ہیں. ایک کا نام ہے آغا آفتاب حضرت جعفری, دوسرے کا خطیب حسینی تقی نقوی. تو ایسا کیسا ہوتا تھا کہ ایک بازو جہاں اور ایک بازو وہاں مل کے صلوات بھیجے محمد علی محمد. میں ملتمس ہوں آسمان ادب کے اختر جناب اختر ہاشمی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور آج رات اور بھی مصروفیات ہیں, مسلسل محفل ماشاءاللہ سے, اور شاہ حسین زیدی صاحب یہاں تشریف لائیں بڑی محبت کے ساتھ. میں ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں, مل کے صلوات دیں. تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ جشن کی رونق میں اور اضافہ ہو سکے. باب العلم اسٹوڈینٹس کی جانب سے اس خوبصورت جشن میں میری خواہش ہے کہ میں ایک دستاویز ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کریں کہ جس پاکیزہ محبت, خلوص, جذبہ ایمانی اور مودت کے ساتھ باب العلم اسٹوڈینٹس اراکین یہ جشن کا اہتمام کرتے ہیں, اور انہی محبتوں کو مروج خاطر رکھتے ہوئے اور مولا کی محبت ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں. تو ایک دستاویز ہے جو میں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں. ایک جرمن اسکالر نے سید الشہداء سرکار امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک طویل عرصے تک ایک ریسرچ کی. ایک جرمن اسکالر نے ایک ریسرچ کرنے کے بعد, ایک طویل عرصے کے بعد جو ایک تحقیق تیار کی, وہ میں باب العلم اسٹوڈینٹس کے اس عظیم الشان جشن میں ریکارڈ کرا رہا ہوں. اس نے لکھا کہ دنیا کے 18 کروڑ انسانوں کے نام لفظ حسین سے مرکب ہیں. صلوات ہیں محمد علی محمد. دنیا کے 18 کروڑ انسانوں کے نام لفظ حسین سے مرکب ہیں, اور وہ لکھتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات میں لفظ حسین 56 کروڑ مرتبہ بولا جاتا ہے اور 53 کروڑ مرتبہ تحریر میں آتا ہے. صاحب ایک دن اور ایک رات میں لفظ حسین 56 کروڑ مرتبہ بولا جاتا ہے اور 53 کروڑ مرتبہ تحریر میں آتا ہے, اور وہ لکھتا ہے کہ ہر منٹ میں نام حسین پر 93,000 مرتبہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. اور ہر سال میں 80 لاکھ انسان قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ہر سال 80 لاکھ انسان سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور اس ریسرچ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دنیا کی 82 رائج شدہ زبانوں میں ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہر منٹ میں 3 مجالس دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں برپا ہوتی رہتی ہے. مسلمانوں کی شخصیات کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر صرف اور صرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر لکھا گیا. اور وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اشعار ہر زبان میں
صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لکھے گئے. اب یہاں کسی نبی کسی ولی کی کوئی قید نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اشعار ہر زبان میں صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لکھے گئے. صلوات ہے محمد و محمد. مل کے صلوات ہے محمد و محمد. میں ملتمس ہوں اس جشن کے آغاز کے لیے جناب یاور عباس صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ خدمت پیش کریں. ایک مرتبہ مل کے صلوات ہے محمد. چار پانچ شعر نظر سماعت کروں گا مل کر بآواز بلند صلوات میں جی محمد. مجھے کیا کہ شان سکندر دے دے کون کہتا ہے مجھے شان سکندر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے میرے معبود مجھے فقر ابو ذر دے دے عشق جو تو نے ویسے قرنی کو بخشا عشق جو تو نے ویسے قرنی کو بخشا ہو جو ممکن تو مجھے اس سے فزوں تر دے دے تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے تاجور بھی میرے قدموں میں سعادت ڈھونڈے زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے زینت سر کو جو نالین پیمبر دے دے جن کو سرکار نے بخشا شرف گویاگی جن کو سرکار نے بخشا شرف گویاگی لالو یاقوت نہ دے مجھ کو وہ کنگن
پا باندھا اکثر وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے وسعت رزق نہ دے مجھ کو وہ پتھر دے دے ظاہری تن کے لیے اور نہ کفن کو کپڑا کفن کو کپڑا جو میرے عیب چھپا گئے وہی چادر دے دے جو میرے عیب چھپا گئے وہی چادر دے دے سبت جعفر کی تو بخشش کو یہی کافی ہے کہ غلامی در آل پیمبر حضرت پروفیسر سردار نقوی صاحب کے دو شعر میں نے ذکر رہا ہوں، سمجھ میں کہ عقیدت پیکرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے، عقیدت پیکرے الفاظ میں جب جگمگاتی ہے، مجھے لفظوں سے اپنے نکھت فردوس آتی ہے، اور جناب سیدہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے، بھئی یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتی ہے۔ جناب سیدہ کے لال ہیں جنت کے شہزادے، یہی وہ بات ہے جنت کو جو جنت بناتی ہے۔ میں ملتمس ہوں خوبصورت لہجے کے شاعر اور اپنے نام کی طرح اس پہ بامسمہ جناب شاعر حسین شاعر صاحب سے مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بات یہ اگر اس محبت سے آپ درود بھیجیں گے تو شاعر بھائی پڑھنا بھول جائیں گے۔ اس لیے کہ آج کل شاعر بھائی بڑے بڑے اجتماعات میں ماشاءاللہ اور بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام پیش کر رہے ہیں، اور مومنین کے دل کی دھڑکن ہے اس وقت یہ، اور یہ بے پناہ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے ہیں۔ ہم باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے ان کے صمیم قلب کے ساتھ مشکور ہیں۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جیسے نعرے سننے میں آ رہے ہیں، یہ تو مجلس سویم میں اور مجلس چلو میں بھی ایسے نعرے نہیں لگتے۔ نعرے شان سے لگائیں کہ جبریل اپنے پروں پر نجف پہنچا دیں، اور پتہ چلے کہ حسین آباد میں جشن مولا ہو رہا ہے، اور مولا حسین کی بارگاہ میں یہ نعرے پہنچے اور مولا خوش ہو جائیں آپ سے۔ نعرے تکبیر، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اللہ آپ کی آوازوں کو نظر بد سے بچائے۔ ایسی بات نہیں ہے، آواز سے آواز ملائے، تمام مومنین مل کر پتہ چلے کہ مولا کے چاہنے والوں نے نعرہ بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔
چار شعر ایک منقبت میں سے اور اپنے نئے مرثیے میں سے 3 بند سناؤں گا. یہ کیا کہا کہ ہیں ایک صاحب وفا پاس. کیا کہنے یہ کیا کہا کہ ہیں ایک صاحب وفا پاس. وفا سفر ہے, سفر کی ہے انتہا. یہ کیا کہا کہ ہے ایک صاحب وفا پاس. وفا سفر ہے, سفر کی ہے انتہا. عباس پلٹ پلٹ کے سرے ساحل وفا پاس. پلٹ پلٹ کے سرے ساحل وفا پاس. فرات ڈھونڈتی ہے تیرا نقش پا پاس. فرات ڈھونڈتی ہے تیرا نقش پا پاس. بجھا سکیں تو بجھائیں ہوائیں ساحل کی. بجھا سکیں تو بجھائیں ہوائیں ساحل کی. لبے فراق ہے جلتا ہوا دیا عباس. پھر اس کے بعد کہاں مشکلوں میں دم کے پھریں. پھر اس کے بعد کہاں مشکلوں میں دم کے پھریں. فلک پر لکھنا کبھی دل میں سوچنا عباس. فلک پر لکھنا کبھی دل میں سوچنا عباس. اور توجہ چاہوں گا اس شعر پہ جہاں آواز جاری ہے کہ مہکنے لگتی ہے ممتا کی خوشگوار مہک. مہکنے لگتی ہے ممتا کی خوشگوار مہک. میں جب بھی لکھتا ہوں ایک ساتھ فاطمہ عباس. مہکنے لگتی ہے ممتا کی خوشگوار مہک. میں جب بھی لکھتا ہوں ایک ساتھ فاطمہ عباس. اور رخ حیات پا بے ساختہ ہنسی آئی. رخ حیات پا بے ساختہ ہنسی آئی. اجل کے سامنے شاعر جو کہہ دیا عباس. درود بھیجیں محمد علیہ بآواز بلند نعرہ درود. ایک دفعہ اور مل کر شروعات کریں. ہاں اے قلم نجات کی صورت نہیں دکھا. لکھنی ہے آج مدح علمدار کربلا. پڑھتے ہوئے درود رہے عز و اتقا. جنت میں سیدہ کے لبوں پر ہے یہ دعا. یا رب نہال گلشن شاعر صدا رہے. پرچم بھی میرے لال کا سر پر کھلا رہے. اور ولادت کا وقت ہے اور مولا کائنات تشریف فرمایا. اس میں سے منظر کشی کی ہے کہ مغرب سے آفتاب بھی پلٹا پے سلام. مہتاب نے بھی چہرے پر ڈالی نقاب شام. اٹھلا کے جھومنے لگی بادے نکو خرام. پہنا سحر نے فقر سے پھر خلت دوا. ایک نور تھا کہ سارے زمانے پچھا گیا. ایک نور تھا کہ سارے زمانے پچھا گیا. مشکل کشا پکارے کے عباس آ گیا. ایک نور تھا کہ سارے زمانے پچھا گیا. مشکل کشا پکارے کے عباس آ گیا. مشکل کشا ہوں میں, میرا مشکل کشا ہے یہ. میں لاپتہ شبیہ شہ لاپتہ ہے یہ. میں حق کے ساتھ حق پر فدا ہو گیا ہے یہ. آئینہ مثال میں جلوہ نما ہے یہ. یہ روشنی ہے منزل راہ نجات کی. دھڑکن بنا ہوا ہے دل کائنات کی. دھڑکن بنا ہوا ہے دل کائنات کی. اس کی مثال ہو کوئی ایسا حشم نہیں. اس کی مثال ہو کوئی ایسا حشم نہیں. اس کا جلال قہر الہی سے کم نہیں. آئے جو سامنے کسی دشمن میں دم نہیں. اس کی کتاب میں کوئی رستم رقم نہیں. اس کا وجود رشک نسیم بہار ہے. یہ کائنات عشق کا پروردگار ہے.
कम नहीं। आए जो सामने किसी दुश्मन में दम नहीं, इसकी किताब में कोई रुस्तम रकम नहीं, इसका वजूद रश्क नसीमे बहार है, ये कायनात इश्क का परवरदिगार है। और बिन हाथ भी लड़े तो ये गाजी से कम नहीं। बिन हाथ भी लड़े तो ये गाजी से कम नहीं, इसकी भी जंग मेरी लड़ाई से कम नहीं, इसका खिराज जान गुजारी से कम नहीं, ये हाल में बुजुर्गों के माजी से कम नहीं, ये हाल में बुजुर्गों के माजी से कम नहीं। जौहर नुमाए फातह बदरो हुनैन है, मैं नासिर नबी ये गुलाम हुसैन है। बिन हाथ भी लड़े तो ये गाजी से कम नहीं, इसकी भी जंग मेरी लड़ाई से कम नहीं, इसका खराज जान गुजारी से कम नहीं, ये हाल में बुजुर्गों के माजी से कम नहीं। जौहर नुमाए फातह बदरो हुनैन है, मैं नासिर नबी ये गुलाम हुसैन है। कुछ मर्तबे में जिक्र नहीं इसका बेशुकम, फर्जंद अर्जुमंद है अब्बास ज़ी हशम, है सत्य आप पर यही तहरीर तो रकम, पत्थर पर मैं तो पानी पे गाड़ेगा ये अलम। कुछ मर्तबे में जिक्र नहीं इसका बेशुकम, फर्जंदे अर्जुमंद है अब्बास ज़ी हशम, है सत्य आप पर यही तहरीर तो रकम। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। डॉक्टर नसीम जफर साहब बारदी के सलावत। हाजिर अभी खत हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर नसीम जफर साहब, जनाब हिंदुस्तान से आए हुए हमारे मौजूद मेहमान जनाब नैयर सिमी साहब तशरीफ ला चुके हैं। जनाब लाहौर से हमारे मौजूद मेहमान जनाब रजा अब्बास साहब तशरीफ ला चुके हैं। हमारे मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। हम बाबुल इल्म स्टूडेंट सोसाइटी की जानिब से आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को समीम कल्ब के साथ मुबारकबाद भी पेश करते हैं और शुक्रगुजारी को तशरीफ लाए। एक बार तो मिल के सलावत भेजें मोहम्मद वाले। बंसी के बिन हाथ भी लड़े तो ये गाजी से कम नहीं, इसकी भी जंग मेरी लड़ाई से कम नहीं, इसका खराज जान गुजारी से कम नहीं, ये हाल में बुजुर्गों के माजी से कम नहीं। जौहर नुमाए फातह बदरो हुनैन है, मैं नासिर नबी ये गुलाम हुसैन है। कुछ मर्तबे में जिक्र नहीं इसका बेशुकम, फर्जंदे अर्जुमंद है अब्बास ज़ी हशम, है सत्य आप पर यही तहरीर तो रकम, पत्थर पर मैं तो पानी पे गाड़ेगा ये अलम। इसकी ज़ियाए रुख से ज़िया सबकी मांद है, ये डूबता नहीं बनी हाशिम का चांद। हाशिम का चांद है। बहुत ही खूबसूरत अशार आप समाज हमारे थे जनाब शाहिर हुसैन शाहिर साहब से। हासिल नबी खत इसी दौरान हमारे हिंदुस्तान से और लाहौर से आए हुए मारूफ शुरा किराम तशरीफ लाए और जाहिर है कि ये मौला का जिक्र करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं और ये इनका हम पर यकीनन एहसान है, इसलिए कि मौला का जिक्र जो है वो ममलिकतों की और मुल्कों की बका का जामिन है। तारीख गवाह है कि जिन ममलिकतों ने दामन हुसैन को छोड़ दिया वो मुल्क तबाह भी हो गए और बर्बाद भी हो गए। तो इस हवाले से ये हमारे भी मोहसिन है
اور ہمارے ملک کے پاکستان کے بھی محسن ہیں جو غم شبیر مولا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اس تناظر اور دوشی سماعت فرمائے. اور اس کے بعد میں ایک خوبصورت تحفہ آپ کی نظر کروں گا. میں 100 بار مفلسی سر دربار لے گئی. حضور اگر اس انداز سے پڑھیں گے تو جو اچھا کلام ہے یہ ہمارے ہندوستان کے شعراء نہیں پڑھیں گے, اور جو ایسی سطحی کلام ہے وہ پیش کریں گے, کیونکہ ڈر جائیں گے ایسا نہ ہو کہ ہمارا کلام یہ ضائع ہو جائے. تو لہذا آپ بالکل جذبہ ایمانی کے ساتھ سماعت فرمائیں. اور جس خلوص کے ساتھ میں آپ کے سامنے اشعار پیش کر رہا ہوں. 100 بار مفلسی سر دربار لے گئی, ہر بار ہم نے اپنا عقیدہ بچا لیا. ہر بار ہم نے اپنا عقیدہ بچا لیا. اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے بھائی ناز علی نے سارا علاقہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناز علی نے سارا علاقہ بچا لیا. حاضر گرامی قدر, ظاہر ہے کہ یہ موقع اور منصب نہیں ہے کہ میں سرکار کو زحمت دوں. اس مقدس جشن کے صدر ذی وقار, فخر مملکت علم و ادب, اور ایک ایسی شخصیت کہ جس نے قوم کو کسی منزل پر کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا. میری مراد ہے بہاج الحسب وحافظ نسب حضرت مولانا حسن ظفر نقوی صاحب سے, جو کہ اس مقدس جشن کے صدر ذی وقار ہیں, اور آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. حاضر نامی قدر, ایک مرتبہ پھر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرت مولانا حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے باوجہ بلند نعرہ صلوات بھیجتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات میری میں نے مختصر سا سورہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, اور جس میں اگر آپ غور کریں تو محمد اور آل محمد پر درود و سلام سب کچھ ہے. لہٰذا میں نے ایسے سورے کا تلاوت آپ کے سامنے شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں سب کچھ موجود ہے, پورا قرآن بھی اسی میں موجود ہے. اسی لیے آپ نے اندازہ کر لیا کہ بہت مختصر سی گفتگو کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ محفل ہوتی ہے شعراء کی. اب اس میں بیچ میں آ جاؤں یا آخر میں آ جاؤں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے شعراء کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے. اس لیے میں نے اس وقت کا انتخاب کیا ہے کہ ہمارے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. دو چھوٹی چھوٹی سی مختصر باتیں آپ سے, اور پیشگی ایک معذرت اس بات کی کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آخر تک محفل میں بیٹھتا ہوں, لیکن میرے کچھ مہمان ایسے بھی ہیں جن کو مجھے خود چھوڑنے بھی جانا ہے 2:30-3 بجے ایئرپورٹ کے, کچھ 5 بجے جائیں گے, کچھ 8 بجے جائیں گے. اس لیے پیشگی معذرت خواہ ہوں ان شعراء حضرات سے کہ جن کو سننے کے لیے میں خود آیا ہوں یہاں پہ. جہاں تک سن سکا 2 بجے تک سن لوں گا, محسوس نہ کریں اگر میں بیچ میں چھوڑ کے چل رہا ہوں. خاص طور پہ میرے مہمان جو ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اگر میں 2-2:30 بجے اٹھ کر چلا جاؤں تو یہ میری مجبوری سمجھیے گا. یہ مت سمجھیے گا کہ میں وہ جو کل نیئر بھائی نے کہا تھا کہ آئے بیٹھے پڑھے روانہ ہوئے والا حساب میرے ساتھ نہیں ہوتا. میں تو پڑھتا ہی نہیں بلکہ سنتا ہی رہتا ہوں بیٹھا ہوا سارا پر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کل گزشتہ شب جو محفل ہوئی نیشنل پارک میں اس کی خوبی آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. اس محفل عام خیال یہ ہے کہ 2 چیزیں محفل کو لے کر چلتی ہیں اس پورے بر صغیر میں, ہندوستان ہو یا پاکستان. ذاکری کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ جب تک کیچڑ نہ اچھالی جائے, جب تک گالیاں نہ بکی جائیں, جب تک فحش کلامی نہ کی جائے, جب تک تبرہ بازی نہ کی جائے, مجلس نہیں ہوتی صاحب. کسی کو ٹوکو تو کہتا ہے پبلک یہی سننے آتی, لیکن وہ خیال بھی ہم نے باطل کیا, لوگوں کا ثابت کیا کہ نہیں, اگر آپ کے پاس میٹر ہے تو دوسرے کو برا کہنے کی ضرورت کا آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا دوسرے کو برا کہنے. اگر آپ فضائل اہل بیت سے آشنا ہیں, آگاہی رکھتے ہیں, تو وہ فضائل ہی اتنے ہیں کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملے گی دوسری طرف جانے کی. اپنی جہالت پہ فحش کلامی کا پردہ کیوں ڈالتے, اپنی کم علمی پہ. اب میں کیا عرض کروں, جی ان کو جہالت جاہل کو برا مان جاتے ہیں لوگ, لیکن اپنی کم علمی پر فحش کلامی, دوسروں کو برا بھلا کہنا, اور
تبرہ فروع دین کا حصہ ہے. تبرہ بھی وہ تبرہ کہ جس کو ہر امام نے منع کیا، رسول نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، حسین نے منع کیا، علی نے منع کیا کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بننا ہمارے لیے شرم کا باعث نہ بن جانا. جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ دیکھیے حر کا دروازہ بند نہ کیجیے. نامعلوم کتنے حر ہیں جو لشکر یزید میں انتظار کر رہے ہیں کہ کب صدائے استغاثہ بلند ہو، کب ہم آ جائیں. کتنے ہیں؟ میں حر ہوں اور ابھی لشکر مجھے نہیں معلوم سے انتظار آ رہی ہے کس کا. شاید نثار کا شعر، حسن نثار کا شعر ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. کتنے حر ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. آپ آواز تو ایسی دیں کہ حر آ جائے. آپ تو بھگانے کے چکر میں رہتے ہیں کہ جو آیا وہ بھی بھاگ جائے. اور بعض اوقات تو خود مہمان بلائیں گے، خود ذلیل کریں گے. ارے بھی بلاتے کیوں ہو اپنی محفلوں میں جب تمہیں انہیں رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیتے وہ کہتا ہے بھیا وہاں جا کے گالیاں سننی ہیں، آپ کے سارے شعراء گالی سناتے ہیں ہم کو، تو ہم تو نہیں آئیں. تو سیدھو کل کی محفل کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ہندوستان پاکستان، کیونکہ مزاج تو ایک ہی ہے نا، تو فطرت تو ایک ہی ہے سب کی. کہا کہ صاحب مجلس اس کے بغیر نہیں چلتی. محفل کے لیے ایک گلا بڑا زبردست ہونا چاہیے، ایک جتنا زیادہ مدح تو ہوتی نہیں، منقبت تو ہوتی نہیں، جتنا زیادہ کیچڑ اچھال سکتے اچھالتے. بھائی لوگ یہی سنتے ہیں، بابا اسی پہ کرتے. لیکن کل کی محفل میں آپ جو لوگ تھے وہ شاہد ہیں اس بات کے. پوری رات محفل ہوئی، نشتر پاک ناروں سے گونجتا رہا، صلواتوں سے گونجتا رہا. میں کہہ رہا ہوں جو موجود ہے وہ گواہی دیں گے کہ ساری رات نہ کہیں گلے کا ذکر تھا، لوگ نہ تو دھنوں پہ سر دھن رہے تھے کہ دھنے سن سن کے جھوم رہے ہو، دھن کی بھی ضرورت نہیں پڑی، گلے کی بھی ضرورت نہیں پڑی وہاں پہ. ہاں کوئی جس کو قدرتی طور پہ جیسے ہوتے ہیں کچھ شاعر خمار جیسے لوگ تھے اور آج بھی ہیں. جیسے میں کبھی سہارا لے لیتا ہوں تو چلو بھائی تھوڑا سا شاعری میں تو زور نہیں، چلو میرے لیے تو ہے کیونکہ میں تو شاعر نہیں ہوں. چلو بھائی میں تو زور لگا کے اپنے شعر کو آواز کے ذریعے پہنچا دوں. مجھ میں اتنی جرت بھی ہے کہ میں اس حقیقت کا اعتراف بھی کر رہا ہوں کہ میرے اشعار میں تو کوئی جان ہوتی نہیں بھائی. میں تو اگر کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں تو اس لیے دھن میں پڑھتا ہوں کہ ذرا سا چل جائے بھائی معاملہ. لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ نہ وہ فحش کلامی تھی. کل کیسا کلام آپ نے سنا رات بھر، نہ فحش کلامی، نہ کسی پر کیچڑ اچھالنا. اور ساری رات یعنی وقت کم پڑ گیا. اگر واقعی وہ محفل 8 بجے شروع ہوتی تو یقین مانیے کہ نہ معلوم ہم کتنا استفادہ کرتے. یہی شعرا یعنی یہ ثابت ہوا کہ بھائی مدح پہ جو زور ہے وہ منقصت میں نہیں ہے، منقبت میں جو بات ہے وہ نہیں ہے. تنقیص نہ کرو، اپنے اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرو، عباس کا ذکر کرو، حسین کا ذکر کرو تاکہ لوگ قریب آئیں. انصاف سے بتائیے کہ اہل بیت کے ذکر میں کشش ہے یا ان بدبختوں کی برائی کرنے میں کشش ہے؟ اب پھر آپ کہیں کہ آپ خود کہہ بیٹھے بھائی میں یزید کی بات کر رہا ہوں، میں شمر کی بات کر رہا ہوں، میں عمر سعد کی بات کر رہا ہوں جن کو پوری دنیا برا بھلا کہتے ہیں نا سب ان کو. تو جن کو سب برا کہتے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبان خراب کرنے کا فائدہ؟ ثواب کس کا ہے؟ کون قریب لائے گا؟ جب علی کا ذکر ہوگا تو لوگ قریب آئیں گے، جب حسین کا ذکر ہوگا تو لوگ قریب آئیں گے، جب عباس کی وفا کا ذکر ہوگا تو لوگ قریب آئیں گے، جب عباس کے مقام اور منصب کا تذکرہ ہوگا تو لوگ قریب آئیں گے. اس ابن جعفر بھائی پہ ابھی میری نظر پڑی، بڑی خاموشی سے سننے سے میری گفتگو. لیکن جانتے ہیں آپ کہ وہ تو خود ایک اسکول آپ کیا کہنا چاہیے اس کو، کیا کہیں گے آپ اس کو، یعنی سوسانی کے جو بھی اس کی اصطلاح استعمال کی، اس کے بانی وہ ایک الگ شعبہ ہے. لیکن کل آپ نے دیکھا کہ اگر کلام میں جان ہو تو پھر ضرورت نہیں پڑتی ادھر ادھر کے سہاروں. یہی میری گزارش رہی ہے ہمیشہ کہ لوگوں کو بلانے کا باعث بنو، بھگانے کا باعث نہ بنو. بھگاؤ نہیں، ذکر ہو مولا کا، لوگ جو ادھر جو کہے کہ نہیں حسین صرف ان کا تھوڑی ہے، حسین تو ہمارا بھی ہماری میراث ہے. اب بات بھائی آپ کو شعر میں یہی بات بتا دیں گے جو میں آپ کو نثر میں بتا رہا ہوں کہ نہیں حسین سب کا ہے، علی سب کا ہے. وہ علی کیا آپ ہی کہتے ہیں کہ جس نے دشمنوں کو کبھی خالی نہیں جانے دیا، ہم کیسے میراث بنا سکتے کہ نہیں؟ ہاں یہ تو نسبت پہ ہم فخر کرتے کہ ہمیں نسبت ہے علی سے، ہمیں نسبت ہے حسین سے، ہمیں نسبت ہے.
تو عزیزوں بس میری گزارش ہے کہ اس ماحول کو آپ برقرار رکھیے، ہمیشہ ایسے شعراء کو دعوت دیجیے، ایسے سخنوروں کو دعوت دیجیے. آواز جو آتشہ ہو، آواز بھی ہو، کلام بھی ہو تو کیا بات ہے، لیکن آواز کا استعمال محض دھنوں کے لیے ہو تو پھر تو وہ تو میں نے کہا کہ وہ تو میرا خاصہ ہے، کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں بھائی، اس لیے میں سہارا لے لیتا ہوں. تو لیکن جہاں شاعری ہوتی ہے وہاں ضرورت نہیں پڑتی، شعر خود مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو داد دیں. اور کل ساری رات مدح پہ داد ہوئی ہے، یاد رکھیے گا. آپ اس کی سی ڈی لے کے دیکھ لیجیے، آڈیو ویڈیو لے کے دیکھ لیجیے. 2 جملے جناب عباس کی شان میں، اور میں آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا. اس کے بعد پھر آپ اور آپ کی محفل اور یہ شعراء کرام، یہ مہمانان گرامی ہمارے، اتنی بارش کے باوجود، اتنے برے حالات کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ یہ مجمع بڑھتا جائے گا، یہ گھٹنے والا نہیں ہے. اور یہ جس علاقے میں یہ محفل ہو رہی ہے وہی تو میں نے اس پر ٹوکا بھی تھا جب تھوڑا سا دھیمے سے آواز آئی تھی ناری کی. بنے گا بھائی یہ حسین آباد کی آواز تو نہیں لگ رہی، اب میں محلے کا نام تو نہیں لوں گا، یہ تو مجھے وہاں کی آواز لگ رہی تھی. جب وہاں میرا نعرہ لگاتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں کائی کی تکلیف ہے، پریشانی ہے آپ کو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب وفادار کا تذکرہ کر رہے ہیں، عباس کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت تک عباس کا تذکرہ ہوگا. اور سب سے نمایاں جناب عباس کی زندگی کا جو پہلو رہتا ہے ہمارے یہاں، وہ ان کی شجاعت کا، ان کے جلال کا، ان کے غیر و غضب کا. لیکن میں ہمیشہ اسی بات پر زور دیتا ہوں کہ علی نے، بس یوں سمجھیے کہ اللہ نے علی کو تخلیق کیا، علی نے عباس کے کردار کو تخلیق کیا. جو بات میں کہنے چاہ رہا ہوں اس کے لیے تمہیدی جملہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. علی نے عباس کو کربلا کے لیے تخلیق کیا کہ دیکھو میں عباس کو کیا سکھاؤں گا، میری تعلیمات کا پرتو بنے گا عباس کربلا میں. میرا صبر دیکھنا ہو، میری شجاعت دیکھنا ہو، مجھے سمجھنا ہو، پہلے عباس کو سمجھنا. جس کی سمجھ میں عباس نہیں آیا علی اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. عباس کو سمجھنا ضرور. میں مثال دینا چاہتا ہوں، آپ مجالس میں مسائل پہ ساری سوچنے کی باتیں ویسے ہی نکال دیتے، میں کہتا ہوں نہیں ذرا سوچیے. مولا متقیان نے خود تربیت دی جناب عباس کو جنگ کی. کس سے سیکھیے جنگ کے حربے؟ کس سے سیکھے؟ اپنے بابا سے سیکھے، حیدر کردار سے سیکھے. تو جس کو علی نے سکھائے وہ فنون حرب، وہ کیسا طاق ہوگا، ثانی حیدر کردار ہوگا نا. اور امتحان بھی لیا، کتنے مقامات پر امتحان لیا. کبھی باغ کے بعد پہرا دے رہے ہیں عباس اور بابا سے مقابلہ کر رہے ہیں. ایک وہ مقام آیا کہ روایتیں کہتی کہ جناب عباس کے بازو شل ہونے لگے اور فرماتے کہ تو بالکل میرے بابا کی طرح تلوار چلاتا، اب تو میرے بازو بھی شل ہونے لگے. جیسے ہی عاجزی کا اظہار کیا عباس نے، علی نے ذوالفقار پھینکی، عباس کو سینے سے لگا لیا. اور جملہ کیا کہتی ہے؟ فضائل ہے، مصائب نہیں ہے. عباس کے جملہ یہ کہا تھا مولا نے کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو کربلا میں میری نیابت کا حق ادا کرے گا. اب یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسے مسائل سمجھیے یا فضائل سمجھیے. گزارش کرنا چاہتا ہوں، التجا کرنا چاہتا ہوں، دست بستہ سوال کرنا چاہتا ہوں مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ اے کائنات کی مشکل کشا، اے علم لدنی کے حامل، اے باب مدینۃ العلم، یہ جو آپ اتنا امتحان لے رہے ہیں، یہ جو آپ اتنے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، کیا مجھے یقین ہو گیا کہ تم کربلا میں میری نیابت کرو گے؟ تو کیا آپ کے علم میں نہیں کہ عباس کو جنگ کی تو اجازت ہی نہیں ملے گی؟ ہے نا یہ سوال؟ کیا آپ کے علم میں نہیں کہ عباس کو جنگ کی اجازت ہی نہیں ملے گی؟ نہیں، میرا مولا یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھنا کہ وہ عباس جس کو کربلا کے لیے آمادہ کر رہا ہوں، جس کو کربلا کے لیے فنون حرب سکھا رہا ہوں، کربلا کے لیے جس کی ریہرسل کا میدان بنا ہے صفین، مشق کا میدان، ریہرسل چھوڑیے آپ، ہم کیوں وہ الفاظ استعمال کریں جو ہماری رائج نہیں. مشق کا میدان بنا ہے، صفین کا میدان عباس کے لیے کہ جب عباس چاہتا تھا تو علی چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تھے
کہ کہیں میرے قمر کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. 14-15 سال کا سن ہے، لیکن قمر بنی ہاشم ہے نا قد و کاٹ میں، اس وقت بھی نمایاں. تو تحت الحنک حکم تھا علی کا، میرے چاند جب میدان میں جا تو تحت الحنک کو چہرے پر ڈالنا. کیوں؟ کہیں میرے عباس کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ جب اس شان سے یہ شہزادہ میدان میں آتا تھا تو کوئی عباس کے مقابلے پر نہیں آتا تھا. کیوں؟ سب یہ سمجھتے تھے کہ علی خود آ گیا ہے. سب یہ سمجھتے تھے کہ علی آ گیا. اور جب کوئی مقابلے پر نہیں آتا تھا تو پھر علی کا لاکھ چہرے سے نقاب ہٹا کر کہتا تھا میں علی نہیں، علی کا بیٹا عباس ہوا ہو میرے مقابلے. صفین کا میدان عباس کی لیے مشق کا میدان قرار پایا. اتنے امتحانات سے گزار رہا ہے علی. اور ماں کا تو مقام ہی اور. ماں نے تو سر پہلے رکھا تھا چوکھٹ پہ، قدم بعد میں رکھے تھے. فاطمہ کی چوکھٹ پار کرنے سے پہلے سر رکھ دیا تھا. فاطمہ کلابیہ یعنی جناب ام البنین نے. ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں صرف یہی درس دے رہی ہے کہ تو کنیز زیادہ ہے یا آقا زادہ. 2-3 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا، توجہ رکھیے گا. ایک منزل بتا کے ختم کر دوں گا بات کو. بیٹا یہ ٹوٹا جتنی بھی کر لو میں اپنا ٹائم پورا کروں گا. چلی جائے گی. صلوات دیجیے بلند آواز سے محمد علی محمد. ماں نے کیا درس دیا؟ تو کنیز زادہ اور یہ آقا زادہ. ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور رائج ہے ہمارے معاشرے میں، محبت میں اہانت نہ کرو عباس کی. محبت میں اہانت نہ کرو، یعنی نادان دوست نہ بنو. جناب عباس کی شجاعت بیان کرتے کرتے ان کے علمی مقام کو گرا دیتے، بالکل گرا دیتے. کیسے؟ ایک روایت سنیے، سنتے رہتے ہیں آپ، مجھ سے بھی سن لیجیے. کہ جب عباس نے خط کھینچا، آئے تھے نا خیمے ہٹانے کے لیے حسین کے، عباس نے خط کھینچا تلوار سے. اور کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے شعراء حضرات نے رات کو اس منظر کو بیان کیا تھا. خیر میرے پاس تو نہ وہ زبان ہے، نہ وہ ادب ہے، نہ وہ شعر کہنے کی قوت ہے، اور نہ ہی ظاہر سخنرانی کی بھی خطابت کی بھی وہ قوت نہیں ہے کہ اتنے خوبصورت انداز میں اس منظر کو پیش کر دوں. لیکن خیر عباس نے خط کہا کیا ہو جس کو اپنا سر اپنے تن پر عزیز نہ ہو وہ یہ خط بار کر لے. اور کسی کی جرت نہیں تھی اس طرح کے خط کے، جانتے تھے کہ کہنے والا عباس ہے علی کا بیٹا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس خط کو پار کر لیتا. کہتے ہیں کہ حسین نے عباس سے کہا، کہتے ہے یا نہیں ہے اس کی بات نہیں کرا، کہتے جو روایت پڑھتے. لیکن اتنے غیظ میں تھا عباس کہ حسین کو خیمے میں پیغام بھیجنا پڑا. زینب غضب ہو گیا، عباس کو جلال آ گیا ہے، کسی طرح شیر قابو میں نہیں آتا، کچھ کرو. تو جناب زینب نے پیغام بھیجا عباس کو کہ عباس اگر خیمے نہ ہٹائے تو زینب باہر آ جائے. رونے کے لیے بہت اچھا ہے، یہ رلانے کے لیے بہت اچھا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ عباس حسین کو نہیں جانتا کہ حسین کون ہے. کیا کہ علی نے سب کچھ بتایا، یہ نہیں بتایا کہ حسین تیرا امام ہے. سب کچھ سکھایا حسین نے، علی نے عباس کو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے ماں نے یہ کہا ہے کہ تو غلام ہے، یہ آقا ہے. عباس کی عظمت اس میں ہے کہ حسین کا کہنا نہ مانے، یا عباس کی عظمت اس میں ہے یہ جو کہہ رہا ہے میرا امام ہے. یہ عباس کی شجاعت کا اعلیٰ ترین نمونہ دکھانے کے لیے علی نے عباس کے کردار کو خلق کیا تھا، تخلیق کیا تھا عباس کے کردار کو. اس وقت دیکھنا جب میرا شیر جلال میں ہوگا خط کھینچ دے گا، خط کھینچ دے گا. عباس کا کھینچا ہوا خط آپ
آپ جب جوش میں آتے ہیں، آپ جب سڑکوں پہ جلوس لے کے نکلتے ہیں تو جانتے ہیں کہ سڑک پہ ہمارا قبضہ ہے. پھر اگر آپ کو کہہ دیا جائے ذرا سا کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو، تو آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ ایسے بن رہا ہوتا ہے. حالانکہ بعد میں ہمیں پتا ہے کتنے دلیر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تو کیونکہ مجمع اپنا ہے لہذا جو مرضی کر لو، کسی کی نہیں سنتے. عباس بتا رہا ہے نہ مجھ سے زیادہ جری ہو، نہ مجھ سے زیادہ جلال ہے، نہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو حسین سے. عباس بتا رہا. ادھر عباس کو جلال آیا، حسین کا ہاتھ شانے پر آیا. عباس خیمے ہٹا دو، خیمے ہٹا لو. تو اب بتائیے، باب مدینۃ العلم علی ابن ابی طالب کا بیٹا عباس، جس نے علم، شجاعت، یہ تمام فنون حرب اپنے بابا سے براہ راست لیے، وہ نہیں جانتا کہ یہ شانے پر رکھا ہوا ہاتھ کس کا ہے؟ یہ وقت کے امام کا ہے. جانتا ہے عباس، ہم سب سے زیادہ جانتا ہے عباس کہ میرا بابا اپنے زمانے کا علی تھا، حسین آج کا علی ہے. سب علی ہے، یہ سب محمد. لہذا عباس نے اطاعت کرنا سکھائی کربلا میں کہ اپنے غیظ، اپنے غضب، اپنے جلال کے ساتھ جب شانے پر ہاتھ آیا، نظریں جھکائی عباس نے، اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کیا. مولا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. آنکھیں نہیں اٹھائی عباس نے، نظریں زمین میں گاڑ دی. کیوں؟ شدت ضبط سے. وہ جو آنسو آئے ہیں کہیں میرا مولا نہ دیکھ لے میری آنکھوں میں. یہ ہے عباس. کربلا میں عالم غیر معلمہ اور عباس، اس وقت غیر معصومین میں کوئی ایسا نہیں جو عباس اور زینب سے زیادہ امام کی معرفت رکھتا ہو. اسی لیے کربلا تک کا علمدار عباس اور کربلا کے بعد کی علمدار زینب تھی. حسین کے لیے عباس، سید سجاد کے لیے ثانیہ زہرا تھی. تو جدو یہ یاد رکھنا، جشن منائیے. اور میں دو چار شعر پڑھ کے ہی جاؤں گا تاکہ ماحول آپ کا شاعرانہ ہو جائے، اور یہ جو سکتا سکتا طاری ہوا یہ سکتے کے عالم سے بھی آپ باہر نکل آئیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. بس دو تین شعر تاکہ یہ محفل بھی اسی طرح چلے آپ کی. جناب عباس علیہ السلامی کی شان میں ہے کہ پھیلے یوں ہی خوشبوئے وفا اور ابھی اور، پھیلے یوں ہی خوشبوئے وفا اور ابھی اور، عباس کی ہو مدح و ثنا اور ابھی اور، عباس کی ہو مدح و ثنا اور ابھی اور. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ساقی تیرا میں خانہ ہمیشہ رہے آباد، آتی رہے رندوں کی صدا، اور ہاتھوں سے قلم کر کے کسی نے یہ لکھا ہے، پڑھتے رہو قرآن وفا اور ابھی اور، لہراتا رہے سر پہ علم کا یہ پھریرا، چلتی رہے جنت کی ہوا اور ابھی اور. اس شان سے غازی نے بھری مشق سکینہ، موجوں نے مچل کر یہ کہا اور ابھی اور، موجوں نے مچل کر یہ کہا اور ابھی اور. آ جائے گا محشر میں مزہ جب وہ کہیں گے، آ جائے گا محشر میں مزہ جب وہ کہیں گے لے اپنی محبت کی جزا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے اس مقدس جشن کے صدر ذی وقار، فخر مملکت علم و ادب، حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسن ظفر نقوی صاحب. ہم باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی جانب سے سبھی میں قلب کے ساتھ مشکور ہیں مولانا کے کہ جو تشریف لائے اور آپ کی بہترین ذوق سماعت کی نظر اپنے افکار بھی اور اشعار بھی سماعت آپ نے فرمائے. قبلہ کے مل کے صلوات بھیجے محمد والے. ایک مرتبہ مل کے صلوات بھیجتے محمد والے. درود ہمیشہ جذبہ ایمانی سے بھیجا کریں، اس لیے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جب جشن محشر ہوگا ہر مومن اور ہر مومنہ کے لب پر صرف اور صرف درود کا ترانہ ہوگا، کوئی دوسرا نہیں. تو ہمیں آگے کا آپ نے تاجدار وفا
اور شہنشاہ وفا قمر بنی ہاشم کے متعلق خطاب سماعت فرمایا. مولانا سے 2 شعر پیش کرتا ہوں. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اپنے علم کو نہر کی موجوں میں ڈال کے، اپنے علم کو نہر کی موجوں میں ڈال کے پھینکا یزید نحس کا خیبر اکھاڑ کے. بھائی عباس نے فرات کو خیرات کر دیا اہل حرم کی پیاس کا صدقہ اتار کے. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ہم برصغیر کے نامور صحافی اور خوبصورت اور جدید لہجے کے شاعر جناب شکیل شمسی صاحب کو اس جشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اور اب ہم ملتمس ہیں آسمان ادب کے اختر جناب اختر ہاشمی صاحب سے، اور اس کے ساتھ ہی ملتمس ہیں پروفیسر صفی جعفر صاحب سے کہ وہ اسٹیج کی رونق میں اضافہ فرمائیں. ہماری محافل اور مجالس کی رونق پروفیسر صفی جعفر زیدی صاحب. بابا تو بلند آ رہے ہیں صلوات. حضرات محترم، قبلہ حسن ظفر صاحب مولانا کی حکم کے مطابق اور ہدایت کے مطابق کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں کہاں تک آپ اس کی پذیرائی کرتے ہیں. ایک مرتبہ مل کے درود بھیج دیجیے. ایسا نہ ہوگا اور نہ کوئی دوسرا ہوا، ایسا نہ ہوگا اور نہ کوئی دوسرا ہوا. عباس پر وفا کا قلم ہے رکا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہ ہوگا اور نہ کوئی دوسرا ہوا. عباس پر وفا کا قلم ہے رکا ہوا. عباس کو خدا سے یہ جوہر عطا ہوا. عباس کو خدا سے یہ جوہر عطا ہوا. بے دست اور جہاں کا سہارا بنا. کیا جنگ کی کے پائے علمدار شاہ پر، کیا جنگ کی کے پائے علمدار شاہ پر. فرق سپاہ شام ہے اب تک جھکا ہوا. ہوتا رہے گا ذکر وفا کائنات میں، ہوتا رہے گا ذکر وفا کائنات
میں جب تک حسینیت کا علم ہے کھلا، اور دست جفا سے مٹ نہیں سکتا غم حسین، دست جفا سے مٹ نہیں سکتا غم حسین، عباس کی وفا کا ہے پہرا لگا، دست جفا سے مٹ نہیں سکتا غم حسین، عباس کی وفا کا ہے پہرا لگا ہوا، جس جا پہ ہو رہی ہے وفا مجلس حسین، منبر پہ ایک علم بھی وہی ہے لگا، جس جا پہ ہو رہی ہے وفا مجلس حسین، منبر پہ ایک علم بھی وہی ہے لگا ہوا، عباس کو اسی لیے کہتا ہوں میں سخی، مجھ کو میری طلب سے زیادہ تھا، عباس کو اسی لیے کہتا ہوں میں سخی، مجھ کو میری طلب سے زیادہ تھا ہوا، آخری شعر آپ کی شاداب سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں، آپ سے درخواست کافی ہے سرکار دیکھیے، یہ معجزہ نہیں ہے وفا کا تو پھر ہے کیا، یہ معجزہ نہیں ہے وفا کا تو پھر ہے کیا، عباس وہ شجر ہے جو کٹ کر ہرا، وفا کا تو پھر ہے کیا، عباس وہ شجر ہے جو کٹ کر ہرا ہوا، اختر ہر ایک دور نے باندھے ہزار بن، اترا نہیں کسی سے یہ دریا چڑھا، بھائی سبحان اللہ، اترا نہیں کسی سے یہ دریا چڑھا، کیا کہنے، کتنے حسین زاویوں سے آپ نے کلام سماعت فرمایا۔ میں ملتمس ہوں
جناب انجمن عابدیہ قاسمیہ کے روح رواں جناب شاہد حسین اور تمام حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. جموں بھائی تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جشن کی رونق میں اضافہ ہو سکے. جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ نماز بمدت با جماعت ادا کریں تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. تھوڑا آگے تشریف لیں. بابت بلند نعرہ صلوات. یہ عظیم الشان جشن شکرانے کے طور پر منایا جا رہا ہے. جو عظیم الشان محفل یہاں منعقد ہوئی تھی اور ایسی محفلیں صدیوں زندہ رہتی ہیں جیسی محفل یہاں ہوئی تھی, اس کا یہ شکرانہ ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں. اور یہ ہمارے بابولین کے اراکین اور ہمارے مولانا حسن ظفر نقوی صاحب جو ان کی معاونت فرماتے ہیں ماشاءاللہ, یہ سب حضرات ایک عریضہ لکھتے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ سرکار آپ تشریف آئیے گا اس جشن میں, اور یہ ہم سارا کلام سب آپ کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ مقدس ماہ مبارک ہے کہ جس میں کربلا تیار ہوئی, یعنی کہ محافظ کربلا بھی اسی عہد میں اسی ماہ مبارک میں آئے ہیں اور کربلا کا انتقام لینے والا بھی اسی ماہ مقدس میں آیا ہے. تو ہم عریضہ لکھ کر مولا کو بلاتے ہیں. تو دو شعر میں پیش کرتا ہوں عریضے سے متعلق, اور مولانا نے مزاج کو تبدیل کر دیا ظاہر ماحول کو, تو اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ لکھا جو عریضہ بدلے سوز و گداس, لکھا جو عریضہ بدلے سوز و گداس, بھائی میں تھا میری تنہائی تھی تا حد نیاز, اور کل رات کی تحریر سے ثابت یہ ہوا بھائی الفاظ بھی پڑھتے ہیں تہجد کی نماز, الفاظ بھی پڑھتے ہیں تہجد کی نماز. اور اب ہم ملتمس ہیں خوبصورت لہجے کے شاعر اور اپنے اشعار میں فکری مسائل بھی پیش کرتے ہیں, قوم کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, ترجمانی بھی کرتے ہیں. پروفیسر ست جعفر صاحب سے تشریف لائیں. بابت بلند نعرہ صلوات. امام زمانہ علیہ السلام بلندر سلوات. حضرات گرامی بلا شبہ باب العلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی نے اس رجب شعبان میں جتنی بھی محافل ہوئی ہیں اس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر ان کی رونقوں میں آپ کی سوسائٹی کا بہت بڑا دخل رہا ہے, خواہ وہ اس علاقے میں ہو یا پورے شہر میں جتنی بھی مرکزی محافل ہوئی ہیں. اور اس میں ہمارے طلباء و کعبہ حسن ظفر نقوی صاحب کی سرپرستی اور ان کی باقاعدہ فعال شمولیت بھی شامل ہے, جس سے رونق میں اضافہ ہوا ہے. جب ہمارے مہمان شعراء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم میزبان کم سے کم وقت میں ان کی پیشخوانی کریں اور زیادہ سے زیادہ ان حضرات کی سماعت کا شرف حاصل کریں. بہرحال پھر بھی چونکہ تعمیل حکم کرنی ہے, اور یہ میں نے یہاں سامنے بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ بینر دیکھ لیا, اور بینر دیکھ کے پھر میں نے کچھ اشعار جو یہ کچھ پرانے کلام کے کچھ تازہ اشعار ہیں جو نظر سماعت کر رہا ہوں. نعرہ صلوات. ترانے مودت کے گانے کے دن ہیں, یہی تو مقدر بنا بجز ماہ شعبان ہے ہر ماہ پرغم, بجز ماہ شعبان ہے ہر ماہ پرغم, یہی اپنے حسن حسن
بجز ماہ شعبان ہے ہر ماہ پرغم بجز ماہ شعبان ہے ہر ماہ پرغم یہی اپنے حسن حسان کے دن ہے اسی ماہ کو بخش زینب نے عزت اسی ماہ کو بخش زینب نے عزت اسی ماہ کو بخش زینب نے عزت یہی ان کے دنیا میں آنے اسی ماہ عباس تشریف لائی اسی ماہ عباس تشریف لائی یہ مشق سکینہ سجانے چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر یہ مستوں کی دھونی رمان شعبان رمضان ذوالحج رجب ہو یا شعبان رمضان ذوالحج رجب ہو یا شعبان رمضان ذوالحج ملنگوں کے کھانے کمانے حالانکہ جو میں نے عرض کیے جو مہینے یہ ویسے ملنگوں کے ہوتے ہیں مگر ہمارے قبلہ و کعبہ اپنی ملنگانہ طبیعت کی وجہ سے ان مہینوں میں بھی کھا کما لیتے ہیں رجب ہو یا شعبان رمضان ذوالحج ملنگوں کے کھانے کمانے کے دن ہیں بلا لائے کوئی فرض تک کو جا کر بلا لائے کوئی فرض تک کو جا کر بلا لائے کوئی فرض تک کو جا کر یہی اپنے سننے سنانے بس اب کٹنے والی فرقت کی راتیں بس اب کٹنے والی ہے فرقت کی راتیں امام زمانہ کے خوشیاں ملیں گی ظہور ان کا ہوگا تو خوشیاں ملیں گی ظہور ان کا ہوگا تو خوشیاں ملیں گی مودت کی راہیں سجانے